میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، یہ جو عید میلاد النبی کا دن ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی خوشی کا دن ہے، اور ہم اس دن کو انتہائی خوشی سے مناتے ہیں، اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں، اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ثنا پڑھتے ہیں، ان کی نعت پڑھتے ہیں، اور اپنے سینوں کو ایمان سے پرنور کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا بھی دراصل ان پر درود بھیجنا ہے۔ آپ نے اردو زبان میں نعت پڑھی 3 منٹ کی، 4 منٹ کی، یا سنی، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3-4 منٹ کا درود بھیجا اور 3-4 منٹ کا درود سنا۔ ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سننے کا زیادہ ثواب ہے پڑھنے سے، سننے کا زیادہ ثواب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر سنا رہا ہوں تو عین ممکن ہے کہ سناتے ہوئے مجھے یہ خیال آئے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں کوئی بہت بڑی چیز کر رہا ہوں، یہ عین ممکن ہے۔ لیکن جو سن رہا ہے اسے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے سن رہا ہے، تو اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے اخلاص میں شک ہو سکتا ہے، اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں۔ تو جہاں آج ہم اس خوبصورت دن کو ایسی خوشی سے منا رہے ہیں، وہاں میں چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے اس عظیم الشان نعمت کا بھی شکر کریں جو اللہ نے ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی صورت میں بھیجی۔ اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اتنے احسانات، اتنے احسانات، اتنے احسانات کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، غور سے سننا میرے بھائی اور بہنوں، اللہ فرماتے ہیں اگر 7 سمندروں کا پانی میں سیاہی بنا دوں اور دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دوں، اور قرآن کی آیت کی علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اگر آسمان کے جو 7 آسمان ہیں اس کے 7 فرشتوں کو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل اور ان کے نیچے جتنے فرشتے ہیں ان کو زمین پر بھیج دوں، اور ازل سے ابد تک جتنے جنات پیدا کیے وہ سب بھی بھیج دوں تمہاری مدد کو، اور جہاں سے انسانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے آئے ان سب کو بھی اکٹھا کر کے بھیج دوں، وہ سارے قلم تمہارے ہاتھ میں دوں، اب تم سمندر کی سیاہی کو استعمال کر کے اپنے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرو، اس کے احسانات کو لکھنا شروع کرو۔ اللہ فرماتے ہیں سارے قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہی سوکھ جائے گی، لیکن رکو 1 منٹ، میں سمندروں کو پھر بھر رہا ہوں، ان کو پھر سیاہی بنائے دیتا ہوں، پھر میں درختوں کو قلم پھر کھڑا کرتا ہوں، پھر ان کے قلم بناؤ اور پھر لکھو تم سارے مل کر، اور جتنا جتنا تمہیں علم دیا ہے اس سارے کا استعمال کرو، وہ قلم پھر گھس کے ٹوٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہی پھر سوکھ جائے گی، لیکن تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت محمد مصطفیٰ رسول عربی
مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس انسانیت کی طرف اللہ کا بھیجنا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ آتی، اب ذرا سننا میری بات کو اور سوچنا، اگر یہ نعمت نہ آتی، ہمیں کیسے پتا چلتا اللہ رب العزت کون ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا اللہ کی وحدانیت کا؟ ہم کو کیسے پتا چلتا اللہ کی مرضیات و نامرضیات کا؟ ہم کو کیسے پتا چلتا؟ اس کائنات نے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلنا تھا۔ سارے کے سارے لوگ، جن و انسی لگا لو، 7 ارب انسانوں کو تو چھوڑو، تمام جنات بھی اگر آج سب کے سب اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں اتنی سی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم، وفا کرنے کے لائق صرف 2 ذاتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اس کے رسول کی۔ یقین کرو، ہاتھ اٹھاؤ، جاتے جاتے آخری منٹ میں اس ایک ہلکی سی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اے اللہ، اے میرے رب، امت میں آپس میں جوڑ فرما۔ اے اللہ، امت میں آپس میں محبت، اخوت و تعاون کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اس امت کو ایسے جوڑ دے جیسے قرن اول میں یہ امت جڑی ہوئی تھی، ہم اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرنے والے بنے۔ اے اللہ ہماری رہبری فرما، پھر سے محمد مصطفیٰ کی تعلیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔